ہم نے مارنے کا پلاننگ کیا تو اس نے مجھے 81 کی گولیاں لا کے دی. میں نے کھلا دی سالن میں ڈال کے. کیا بنایا تھا؟ آلو مٹر بنائے تھے شوربے والے. ہاں جی. اچھا. اس میں 6 گولیاں ڈالی اور اتوار والے دن صبح کھلا دی. اس کے بعد عثمان اور اس کا دوست آیا, وہ دیکھ کے گئے اسے. اس نے اپنے دوست کو کال کی, وہ آیا دیکھ کے گیا. اس نے پھر اسد نام ہے اس کا, اس نے کافی سمجھایا عثمان کو کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہیں صحیح, ایسے نہ کرو, پکڑے جاؤ گے. تو پھر ہمارا پلان کافی بالکل چینج ہو گیا تھا. ہم نے سوچا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گی افسر سے, کیونکہ پتہ تو چل جائے گا کہ نشے کی حالت میں کچھ مجھے کھلایا گیا ہے. اور پھر اچانک وہ اٹھا, عثمان اور میں بیٹھے ہوئے تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, تو اچانک افسر اٹھا اور اس نے بولا کہ اب تم لوگوں کی خیر نہیں ہے, میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے, دیکھ لیا میں نے تمہیں. پھر ہم اچانک ڈر گئے اور اسی وجہ سے ہم نے پھر وہ عثمان دوبارہ اپنے دوست کو لینے چلا گیا اور میں گھر سے چلی گئی تھی ماریا کے گھر. تو اس کے بعد وہ دونوں آئے اور بائک پہ لے گئے اسے. تو اس کے بعد جب آگے پلانٹ میں لے گئے تھے, اس کے بعد عثمان واپس آیا تقریباً 7 بجے. میں نے اس سے پوچھا کیا کیا ہے, تو اس نے بولا اسد جانے اور ابزر جانے, اسد کے پاس ہے وہ. تو چھوٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بچی کی, اسے لے کے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس. تب تک تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ مر چکا ہے؟ نہیں. اچھا. پھر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ادھر جا کے پھر کال آئی ہے اس کی اسد کی, پیٹرول یا کہیں لے کے آؤ. تو اس نے پھر اونچی آواز میں بولا کیا پیٹرول یا کہیں کیا کرنی ہے. تو میں نے بولا کیا بول رہے, آواز اوپن کرو. اس نے پھر آواز اوپن کی تو پھر مجھے سنایا تھا کہ یہ پیٹرول اور کہیں کا کہہ رہا ہے. میں زیادہ سوال نہیں کروں گی, صرف میں آپ سے جاننا چاہوں گی, شادی سے لے کے اب تک کی تمام کہانی نہیں, حقائق. شوہر کے ساتھ ارینج میرج ہوئی یا لو میرج ہوئی, خوش تھی نہیں, کیوں, کیا, کب, کیسے, یہ سب ہوا کیسے, خود ہی بتا دو. ہماری شادی ہو گئی, اس کے بعد 2 منتھ کے بعد میں گھر سے چلی گئی تھی ایک لڑکی کے ساتھ. اس سے فرینڈ شپ ہوئی, اس کے ساتھ چلی گئی 12 تولے زیور لے کے. اور اس کے بعد ہماری پھر صلح ہوئی, ابزر نے صلح کی اور وہ واپس لے آیا. میں اپنی امی کے گھر چلی گئی. پھر 12 تولے زیور بھی واپس آ گیا؟ نہیں, وہ ان کے پاس ہی تھا, انہوں نے بیچ دیا تھا. تو اس کے بعد ایک دن ابزر نے مجھے بولا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے پیسے لا کے دو اپنی دوست سے. میں اس سے پیسے لینے گئی, میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے پھر عثمان سے بولا, مجھے نہیں تھا پتا تب اس کا, تو اس نے پھر عثمان سے بولا کہ 1000 روپیہ چاہیے آپ ہی میری کو. تو اس نے پھر 1000 روپیہ لے کے دیا تھا مجھے. تو پھر بعد میں نے ایک دن اس سے بولا کہ مجھے بیلنس کروا دو, تو اس نے پھر سینڈ کر دیا مجھے 50 روپے کا بیلنس. اس کے بعد ہماری بات شروع ہو گئی, میں نے تھینکس کا میسج کیا اور اس کے بعد اس نے ہیلو کا کیا. اس کے بعد پھر مجھ سے اس نے بولا کہ اپنے میاں سے کھلا لے لو. تو میں نے پھر اپنی امی کے گھر گئی تھی کھلا کے لیے. کیا بولا تھا, کھلا کیوں لے رہی ہوں؟ سچ بتایا تھا کہ میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں, میں نے یہ نہیں تھا بتایا. میں نے یہی بولا تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں, مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. ہمارے جھگڑے ہوتے تھے, امی نے سمجھایا مجھے, امی نے اور آپی نے. تو اس کے بعد میں ادھر واپس آ گئی پھر لاہور. تو تب پھر عثمان نے بولا کہ اب کیا کرنا ہے اس کا. میں نے بولا نہیں, طلاق نہیں وہ دے گا. اس نے بول دیا کہ میں نے طلاق نہیں دینی تمہیں, تو اور جو کرنا ہے آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اسے مار دیتے ہیں, پھر ہم شادی کر سکیں گے. ناظرین, کہانی میں بھی ٹویسٹ باقی ہے. یہ بھی کچھ نہ کچھ ایسا چھپا رہی ہے یا بتانے سے گریز کر رہی ہے. یہ حقائق ابھی منظر عام پر مکمل اس کی جانب سے نہیں آئے. ہم واپس آئیں گے اس کی طرف, لیکن ان 2 صفا قاتلوں سے بات کرنے کے بعد. کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ اسد علی. اسد. اور تمہارا؟ محمد عثمان. عثمان. تم سے تو میں بات چیت بعد میں کرتی ہوں کیونکہ تمہارا تو مین رول ہے بیچ میں. ذرا میں اس سے پوچھ لو. ہاں بھائی, تمہارا کیا کردار تھا؟ اس کی تو چلو سمجھ میں آتی بھی ہے کچھ, اور اس سے سوال جواب میں کروں گی. تم بیچ میں کہاں سے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے آ گئے؟ بس میم یہی غلطی ہوگی مجھ سے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا. یہی بھائی یہ گناہ ہے, غلطی نہیں ہے. بالکل یہ گناہ بس ہو گیا میرے. کیسے ہوا؟ عثمان میرے پاس آیا, کافی گھبرایا ہوا تھا, ڈرا ہوا تھا, اور آتے سار مجھے بولا کہ یار تم آؤ میرے ساتھ, چلو جلدی چلو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا کہ یار تم چلو نا. اس نے ہمیں دیکھ لیا تو اس نے ہمیں کہا کہ میں نے تم دونوں کو نہیں چھوڑنا, مار دینا. میں نے تم دونوں کو اتنی بات کہی اور سو گیا. تو میں اس کے ساتھ گیا, تو وہاں پر جا کے جب دیکھا تو وہ ابوذر نا لیٹا ہوا تھا, کافی نشے کی حالت میں تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کو گولیاں دی ہیں سالن میں ڈال کے, 681 کی گولیاں دی ہیں اسے, کافی شدید نشے کی حالت میں تھا. تو ہم وہاں پر گئے اور اس کو وہاں سے اٹھایا ابوذر کو,
اور اس کو اٹھایا اور بائک پہ بٹھایا پیچھے. عثمان بائک چلا رہا تھا, ابو ذر پیچھے بیٹھا تھا, اس کے پیچھے میں بیٹھا تھا. اسے کیا کہہ کر اٹھایا تھا؟ کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اچھا. تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے, اسے یہ بولا. ہم نے اسے اٹھایا, اسے اٹھا کے بٹھایا بائک کے پیچھے, اور اس کے گھر سے یہ ایک چھری لی, اور سبزی کاٹنے والی چھری تھی تو وہ لی. تو وہ لی تھی سبزی کاٹنے کے لیے؟ نہیں. اچھا. اس کو مارنے کے لیے. پتا تھا تمہیں اسے مارنے لگے ہیں؟ ہاں جی. اچھا. اس نے یہ اس کے ساتھ میں چلا گیا, تو ہم نے وہ چھری لی اور ہم نا اس کو لے کے پیچھے گراؤنڈ میں چلے گئے. وہاں پر گئے, وہ ایل ڈی گراؤنڈ تھا, تو میں اس کو لے گیا اس گراؤنڈ میں. ہم اس گراؤنڈ میں گئے, تو اس گراؤنڈ میں جا کے ہم نے جب بائک کھڑی کی تو ابو ذر کو نا نیچے اتارا, تو وہ نیچے اترتے وقت گر گیا, کافی نشے کی حالت میں تھا, تو وہ نیچے گر گیا. تو وہ کافی صحت مند تھا, کافی جاندار تھا وہ, تو وہ نیچے گرا. تو اس کو اٹھایا, تو اس کو اٹھا کے نا میں نے ایسے پکڑ کے رکھا, ایسے پکڑا, ایسے پکڑا تھا میں نے. تو نا اس نے نا وہ بزرگ بول رہا کہ یار مجھے نا واش روم آیا, میں نے واش روم کرنا ہے. تو نا وہ نا عثمان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کر لو. اس نے نالا کھولا, نالے کی گنڈ لگ گئی, ٹھیک ہے, اور نالے کی گنڈ لگ گئی اور وہ نا واش روم کرنے لگ پڑا. پھر بھی واش روم کر رہا تھا. اس کے بعد نا وہ جیسے ہی اٹھا تو نا اس نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہے, فوراً پیچھے سے پکڑے, مجھے کہتا کہ سر چھری مار جلدی مار. میں نا چھری یہاں پر تھی اور یہاں سے نکالی چھری اور ایسے پکڑ کے میں کھڑا ہوا تھا. اس نے تقریباً 5-6 بار مجھے کہا کہ اسے چھری مارو. تو میں نے نا چھری ماری اسے, تو وہ چھری اسے لگی اور ٹیڑھی ہو گئی. تو پھر ماری, پھر لگی, پھر ٹیڑھی ہو گئی. تقریباً میں نے 4-5 چھریاں ماری, وہ چھری ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے, چھری ٹوٹ گئی, اور چھری ٹوٹنے کے بعد نیچے گری. اس نے کیا کیا,